مفتی طارق مسعود اسپیشل۔ اکثر لوگ مجھے کہہ رہے ہوتے ہیں مفتی صاحب بالکل علم سے فارغ ہیں، بس یہ لطیفوں والے سرکار ہیں، لطیفوں والی۔ میرے بیانات سے نا لوگ شارٹ کلپ میں چلاتے ہی لطیفے ہیں، باقی میری حیثیت کیا ہے علماء کے مقابلے میں تو میں زیرو ہوں، لیکن میری جو ٹوٹی پھوٹی علمی حیثیت ہے وہ ایسا ہی نہیں ہے کہ اٹھے اور بیٹھ کے ہم نے بیانات ٹھوکنا شروع کر دیے، مسائل بتانا شروع کر دیے۔ پراپر وے میں جو علم حاصل کیا جاتا ہے، جو ایک پورا طریقہ ہے صدیوں سے چلا آ رہا ہے، اس ٹریک سے الحمدللہ ہم بھی گزرے ہیں، جن میں سب سے پہلے عربی گرامر ہے، عربی ادب ہے، پھر حدیث ہے، فقہ ہے، قرآن کی تفسیر ہے، یہ اس سارے پروسیس سے میں گزرا ہوں۔ اس کے بعد میں 26 سال 26 یعنی 25 تو پورے ہو گئے، یہ 26واں سال چل رہا ہے۔ 26 سال سے میں جامعۃ الرشید میں مختلف کتابیں پڑھا چکا ہوں، اصول فقہ کی بھی، عربی ادب کی بھی، عربی گرامر کی بھی، حدیث کی بھی، حدیث کی چھوٹی کتابیں بھی، حدیث کی بڑی کتابیں بھی۔ تو 26 سال کوئی تھوڑا عرصہ نہیں ہوتا۔ اور جامعۃ الرشید کے شیخ الحدیث ہیں حضرت مفتی محمد صاحب، اصل استاذ تو وہ ہیں بخاری کے، لیکن 3-4 سال سے بخاری کے کچھ اسباق بھی میں پڑھا رہا ہوں۔ مشکات کئی سال سے پڑھا رہا ہوں، مشکات بھی ایک بہت بڑی کتاب سمجھی جاتی ہے۔ میرا مقصد شو مارنا نہیں ہے، میرا مقصد صرف یہ بتانا ہے کہ کچھ لوگ ہمارے جب ہم کوئی مسئلہ بتا رہے ہوتے ہیں نا، تو ان کو اصل میں وہ مسئلہ پسند نہیں آ رہا ہوتا، ان کی مرضی کے خلاف ہوتا ہے مسئلہ، تو پھر وہ الزام لگا دیتے ہیں اس شخص پہ جو مسئلہ بتانے والا ہے کہ یہ فارغ ہے، یہ تو صرف شادیوں پہ بیان کرنا جانتا ہے، یہ تو صرف بیانات میں لطیفے سنانا جانتا ہے۔ اس لیے بیک گراؤنڈ میں تھوڑا سا اپنا بتا رہا ہوں، باقی علماء کے مقابلے میں تو ہمارے 48 سال بھی ہو جائیں پڑھاتے ہوئے، ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ باقی جو مسائل کا کام ہے دارالافتاء والارشاد، وہ بھی میں 26 سال سے وہ کام کر رہا ہوں۔ اور مسائل کا مطلب یہ نہیں ہوتا ادھر مسئلہ آیا ادھر پھینک دی لمبی سی، جیسے آج کل کے اسکالر ہیں، ادھر مسئلہ آیا ادھر ٹھک کر کے ان کے پاس جواب ہوتا ہے، حالانکہ ان کی کوئی تحقیق نہیں ہوتی۔ ہمارے ہاں تحقیق کا اصول ہوتا ہے، مسئلہ جب آتا ہے تو وہ نیا مسئلہ نہیں ہوتا، صدیوں سے وہ مسئلہ چلا آ رہا ہوتا ہے امت میں، اس پہ پہلے سے ریسرچ ہو چکی ہوتی ہے، وہ بھی تحقیق ہوتی ہے، قرآن و سنت میں بھی دیکھا جاتا ہے۔ پھر اگر آپ کی کوئی رائے ایسی ہے جو امت سے ہٹ کر ہے تو پھر دیگر علماء سے مشورہ بھی لیا جاتا ہے، بڑے علماء سے رابطہ کیا جاتا ہے، اس کے بعد جا کے ایک فتویٰ ہے جس پہ سائن کیے جاتے ہیں، پھر وہ فتویٰ سوسائٹی میں آتا ہے۔ تو چونکہ یہ نئے نئے اسکالر ان میں سے کچھ بھی نہیں آتا، اس لیے مفتیان کرام کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ ہم مفتی سے مسئلہ کیوں پوچھیں بھائی، دین کا مسئلہ تو کوئی بھی بتا سکتا ہے۔ یہ بالکل غلط ہے، دین کا مسئلہ ہر ایک نہیں بتا سکتا، اگر ہر ایک بتا سکتا ہے تو پھر پوچھتا کیوں ہے، خود ہی بتا دے نا، پوچھنے والا علماء سے پوچھ کیوں رہا ہے، ہر ایک میں تو وہ خود بھی داخل ہے نا، خود بتا دے۔ آپ کہہ سکتے ہو تحقیق نہیں ہوتی تو کر لے تحقیق انٹرنیٹ پہ جا کے، اس کو پتہ ہے تحقیق کرنا آسان کام نہیں ہے۔ دین میں 2 طرح کے مسائل ہیں، کچھ تو بہت آسان ہیں جن کا عقیدے سے تعلق ہے، کچھ مسائل ہیں گہرائی میں جا کے حل کرنے والے، وہ ہر آدمی کا کام نہیں ہے، وہ اس کے لیے مفتیان کرام کا ہونا ضروری ہے۔ اور مفتی کا مطلب خود سے مفتی نہ لگا دے اپنے نام کے ساتھ، اس کے بڑوں کی طرف سے جو پہلے سے فتوے میں ماہر ہیں ان کی طرف سے اس کو پرمیشن ملی ہو۔ مجھے 2011 میں اپنے بڑوں کی طرف سے پرمیشن مل گئی تھی کہ آپ اپنے اسٹیمپ کے ساتھ بھی فتویٰ دے سکتے ہو، لیکن پھر بھی میں نے نہیں دیا۔ 2011 کے بعد یعنی مجھے پرمیشن مل گئی تھی کہ آپ اپنا دارالافتاء کھول سکتے ہو، اب بڑوں نے اعتماد کیا نا کہ کوئی سوال آپ کے پاس آئے جواب لکھ کے اپنے سائن اور اپنے اسٹیمپ کے ساتھ آپ فتویٰ دے سکتے ہو، بڑے آپ کو اتھارٹی دیں گے تو آپ یہ کام کرو گے۔ ہمارے ہاں جو آج کل مارکیٹ میں نئے نئے اسکالر آ رہے ہیں، کسی بڑے کی طرف سے پرمیشن ان کو نہیں چاہیے ہوتی، اپنے ہی منہ میاں مٹھو بنے ہوتے ہیں، کوئی ادارہ نہیں ہوتا ان کے پیچھے، بس میں ہی ہوں سب کچھ۔ ہمارے یہاں مدرسوں میں ایسا نہیں ہے، جو پہلے سے بڑے ہیں سینئر ہیں وہ آپ کو اس قابل سمجھیں گے تو آپ کو پرمیشن دیں گے۔ تو مجھے یہ پرمیشن ہمارے استاذ کی طرف سے کب ملی تھی؟ 2011 میں، یعنی 11 سال فتوے کا کام کرنے کے بعد ملی تھی کہ آپ اپنا دارالافتاء اپنی مسجد میں کھول سکتے ہو۔ دارالافتاء کا مطلب وہاں ڈاک آئے گی، آپ اپنے، پھر بھی میں نے نہیں کیا کیونکہ مجھے ڈر لگتا تھا، فتوے پہ سائن کرتے ہوئے ڈر لگتا تھا، دستخط اسٹیمپ لگاتے ہوئے ڈر لگتا تھا کہ یار کوئی مسٹیک نہ ہو جائے مجھ سے، تو بھی میں یہی کرتا تھا، فتویٰ جامعۃ الرشید میں بھیجتا تھا، میں جواب لکھا لیکن اسٹیمپ وہاں کی لگے گی۔ لیکن پھر وہاں رش اتنا بڑھ گیا
تو اب جا کے 2026 میں ہم نے دارالفتہ بنایا ہے, یعنی 2011 میں اجازت ملی, پھر بھی مجھ میں ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ یار کیسے ہم, کوئی خدا نہ خواستہ کوئی غلطی ہو جائے تو سوال پوچھنے والا تو کہہ دے گا ان سے پوچھا تھا, گناہ کس کی گردن پہ ہوگا, ہماری گردن پہ. تو میں سارے سوال وہیں بھیج دیا کرتا تھا. تو اب جا کے 2026 میں کیونکہ سوالات کا برڈن بہت زیادہ ہے جامعۃ الرشید پہ بھی, تو پھر ہم نے اب اپنا دارالفتہ کھولا ہے. ایک ابھی 15 دن بھی نہیں ہوئے اس کو افتتاح ہوئے ہوئے. تو اب یہاں سے باقاعدہ جو لوگ آ رہے ہیں سوال ہو میری اسٹیمپ کے ساتھ, پھر دستخط کے ساتھ, وہ مسائل ہم نے جاری کرنا شروع کیے ہیں. تو 26 سال یہ کام کرنے کے بعد, جس میں 8-10 سال پڑھائی ہے اور 26 سال پریکٹس ہے. آج کل کے اسکالر ہیں ایسے, علماء کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں, کچھ بھی نہیں آتا, 4 کتابیں پڑھ لی ہیں, کسی نے سیرت کی چند کتابیں پڑھی وہ مفتی بن گیا. عربی تو اکثر کو آتی نہیں ہے, عربی میں ایک عبارت نہیں پڑھ سکتے یہ لوگ. کسی نے کسی کا کلپ دیکھا تو وہ مفتی بن گیا. تو یہ تھوڑی ہوتا ہے یار, مذاق بنایا ہوا دین کو. اس لیے پراپر وے میں آپ جب تک کوئی پراپر مفتی نہ ہو اس کے بغیر آپ مسئلہ پوچھیں گے تو اس مسئلے پر عمل کرنا آپ کے لیے جائز نہیں ہوگا. باقی جو انہوں نے سوال پوچھا ہے کہ نابالغ اور بالغ بچوں کو مشترکہ زمین دی, خوب سمجھ لو, مسئلہ سمجھو اچھی طریقے سے. جب بھی آپ کسی کو کوئی گفٹ دیتے ہیں, میں آسان لفظوں میں سمجھا رہا ہوں تاکہ پیچیدہ نہ ہو. علماء کو تو اسے تو کسی اور لب و لہجے میں یعنی کسی اور اس ٹرم میں اصطلاحات میں بات کی جاتی ہے. عوام کی مینٹیلیٹی پہ آ کے مشکل مسائل سمجھانا بڑا مشکل ہوتا ہے. دیکھو شریعت کا ایک اصول ہے کہ جب آپ کسی کو کوئی چیز گفٹ کرتے ہیں تو قبضہ دینا ضروری ہے. قبضے کے بغیر وہ ہبہ مکمل نہیں ہوتا. مثال کے طور پر, یہ ہمیشہ کے لیے مسئلہ یاد رکھ لیں, اس پہ کلپ بنا کے چلا دینا, چلائیں گے پھر بھی نہیں, مجھے یاد ہی نہیں رہتا. میں یہ کہتا ہوں یہ گھڑی میں نے بھائی صاحب کو گفٹ کر دی, یہ میں نے کہہ دیا کہ گھڑی آج سے کس کی ہوئی, ان کی ہوئی. یہ کہا اور میں اللہ نہ کرے مر گیا. اب آپ بتاؤ یہ گھڑی ان کی ہوگی یا اس میں وراثت جاری ہوگی؟ بولو, وراثت, یہ میرے وارثوں کی ہوگی. وجہ کیا ہے؟ یہ ہبہ ہے, گفٹ ہے. گفٹ جب تک قبضہ نہ ہو جائے مکمل نہیں ہوتا. ہاں میں نے کہا یہ گھڑی ان کی ہے, اتار کے ان کے ہاتھ میں ایک دفعہ میں نے پکڑا دی, انہوں نے ہاتھ میں پکڑ لی, پھر میرے ہی پاس مجھے واپس کر دی امانت کے طور پہ کہ آپ یہ رکھ لیں, آپ کے ہاتھ پہ اچھی لگ رہی تھی. پھر میں نے پہن لی, اللہ نہ کرے پھر میں مر گیا. اب یہ گھڑی وارثوں کو ملے گی یا ان کو ملے گی؟ ان کو ملے گی, کیونکہ قبضہ مکمل ہو چکا تھا. یہاں تک بات کھوپڑی شریف میں کلیئر ہو گئی. ایک بات. نمبر 2, ہبۃ المشغول جو ہے نا وہ مانع عن القبض ہوتا ہے. گاڑی اصطلاح ہے, اب میں اس کو آسان لفظوں میں سمجھاتا ہوں. کوئی بھی چیز جو مشغول بملک الواہب ہو, جو ہبہ ہے مشغول بملک الواہب ہو, تو اس کا مشغول رہنا واہب کی ملکیت کے ساتھ یہ مانع عن القبض ہے. گاڑی اصطلاح ہے, اب میں آسان لفظوں میں سمجھاتا ہوں. میں نے آپ کو گفٹ دیا ایک تھیلا جس میں آٹا پڑا ہوا ہے میرا, یا ایک بیگ ہے, بیگ اچھی چیز ہے نا, بیگ میں لیپ ٹاپ کس کا ہے؟ میرا لیپ ٹاپ ہے, اور میں آپ کو لیپ ٹاپ نہیں بیگ گفٹ دینا چاہ رہا ہوں. آپ نے کہا یار مفتی صاحب یہ بیگ آپ نے لیدر کا کہاں سے خریدا, بڑا اچھا بیگ ہے, یہ بیگ آپ مجھے دے دو. بیگ میں لیپ ٹاپ کس کا رکھا ہوا ہے؟ میرا. میں نے لیپ ٹاپ گفٹ نہیں دیا, میں نے صرف آپ کو بیگ گفٹ دیا اور آپ کے قبضے میں دے دیا, لیکن لیپ ٹاپ اس میں کس کا ہے؟ بولو, میرا ہے. تو چونکہ یہ بیگ یہ میری ملکیت کے ساتھ مشغول ہے, میری چیزوں میں استعمال ہو رہا ہے, تو ایسے موقع پہ اگر یہ بیگ آپ کے قبضے میں بھی دے دوں تو وہ قبضہ معتبر نہیں ہے. آئی بات سمجھ میں؟ تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ میں لیپ ٹاپ کو اس بیگ سے نکالوں, پھر وہ آپ کے ہاتھ میں دوں, خالی کر کے دوں. اس سے کیا ہوگا؟ کیونکہ جب تک وہ میری ملکیت میں استعمال ہو رہا ہے, میری ملکیت میں استعمال ہو رہا ہے, آپ کے کام کا نہیں ہے وہ.
تو میری ملکیت میں استعمال ہو رہا ہے تو اس کو قبضہ سمجھا نہیں جائے گا. تو شریعت کہتی ہے وہ لیپ ٹاپ آپ نکالیں, بیگ کو خالی کریں, پھر بیگ اس کو پکڑا دیں. اب اس کا مالک کون ہو گیا؟ یہ مالک ہو گئے. آئی بات سمجھ میں؟ یعنی جو چیز آپ دے رہے ہیں نا وہ میری چیز میں استعمال نہ ہو رہی ہو. ہاں اگر میں لیپ ٹاپ سمیت بیگ پکڑا دیتا ہوں, لیپ ٹاپ بھی گفٹ ہے اور بیگ بھی گفٹ ہے, پھر ہو جائے گا. ان کو میں نے جب پکڑا دیا, یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ کوئی پیچیدہ تو نہیں ہے مولوی صاحب؟ کوئی پرابلم تو نہیں ہے؟ وہ جو بیٹھے ہوئے ہیں, آسان ہے نا؟ اچھا, ہم اس معاملے کو الٹا کر لیتے ہیں. جب مفتی بنانا ہی آپ کو تو پھر پورا ہی بنا دیں. ہبۃ المشغول بملک الواہب قبضے سے مانے ہیں, شاغل مانے نہیں ہے. کیا مطلب؟ میں نے آپ کو بیگ میں اندر میرا لیپ ٹاپ تھا, میں آپ کو بیگ نہیں بلکہ لیپ ٹاپ گفٹ کرنا چاہ رہا ہوں. میں کیا گفٹ کرنا چاہ رہا ہوں؟ لیپ ٹاپ. تو بیگ سمیت میں نے لیپ ٹاپ آپ کو پکڑا دیا اور کہا کہ بیگ مجھے واپس کر دینا, لیپ ٹاپ آپ کا ہے. اب یہ قبضہ مکمل ہو گیا, یعنی لیپ ٹاپ ان کا ہو گیا. لیپ ٹاپ کو بیگ سے الگ نکالنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ ہبہ بیگ کا نہیں ہے, لیپ ٹاپ کا ہے. لیپ ٹاپ کسی چیز کے ساتھ مشغول نہیں ہے. بیگ تو بیگ کا کام کیا ہے؟ چیزوں کو اسٹور کرنا. وہ میری چیزیں جب تک اسٹور کر رہا ہے تو قبضہ نہیں ہے. لیپ ٹاپ کا کام چیزوں کو اسٹور کرنا نہیں ہے, وہ تو خود بیگ میں اسٹور ہو رہا ہے. 3 صورتیں بن گئیں. صرف بیگ ہبہ کر دیا, لیپ ٹاپ نہیں کیا. تو جب تک لیپ ٹاپ نکلے گا نہیں بیگ ہبہ ہوگا نہیں. دوسری کنڈیشن, صرف لیپ ٹاپ ہبہ کیا, بیگ ہبہ نہیں کیا, تو جیسے ہی بیگ ان کے ہاتھ میں پکڑاؤں گا لیپ ٹاپ کا ہبہ مکمل ہو گیا, بیگ یہ واپس کر دیں مجھے. اور تیسری چیز, لیپ ٹاپ اور بیگ دونوں گفٹ میں دے دیے تو پکڑاتا ہی دونوں چیزیں گفٹ ہو گئیں. 3 مسئلے سمجھ میں آ گئے. یہ روزمرہ کی زندگی میں ان میں بڑا فرق پڑتا ہے. اب سمجھو, ایک بات تو یہ ہو گئی, یہ مسئلہ کلیئر ہو گیا. دوسرا مسئلہ, جب بھی ہم کسی کو مشترکہ چیز گفٹ دیتے ہیں, کون سی چیز گفٹ دیتے ہیں؟ یعنی مشترکہ چیز نہیں, اپنی چیز گفٹ دیتے ہیں مشترکہ طور پہ. ایک چیز 2 آدمیوں کو دے رہے ہو آپ. اسی لیپ ٹاپ کی مثال پہ آ جاؤ. ویسے میں کسی کو لیپ ٹاپ گفٹ دوں گا نہیں. بیگ ہے, میں نے گفٹ دے دیا جمشید اور زید دونوں کو. کیا گفٹ دے دیا؟ بیگ. کیا گفٹ دے دیا؟ بیگ. تو دونوں میں سے کوئی ایک بھی نمائندہ بن کے قبضہ کر لے گا تو مالک دونوں بن جائیں گے. یعنی ایک نے کہا چل میں لے رہا ہوں, تیری طرف سے بھی میں ہی وصول کر لیتا ہوں, دونوں کا قبضہ پھر ضروری نہیں ہے. دے دیا, دیتے ہی دونوں اس کے کیا بن گئے؟ مالک. دونوں کا آدھا آدھا ہو گیا. وہ جیسے چاہیں استعمال کریں, باریاں لگا لیں یا ایک دوسرے کو آدھی قیمت دے کے خرید لے, اس سے وہ ان کا ہیڈک ہے. گائے میں نے گفٹ دے دی, میں نے کہا آج سے گائے واسے کی اور سعد بھائی کی ہو گئی. گائے جیسے ہی پکڑاؤں گا ان کے ہاتھ میں ڈوری آئی, یہ دونوں گائے کے مالک بن گئے. تقسیم کرنا ضروری نہیں ہے کیونکہ گائے قابل تقسیم ہے نہیں اور بیگ قابل تقسیم ہے نہیں. آدھا آدھا کیا نہیں جا سکتا نا, آدھا کریں گے تو استعمال کے قابل نہیں رہے گا. ایک چھوٹا سا کمرہ تھا, میں نے گفٹ میں دے دیا اس کو بھی اور اس کو بھی. پہلے تو میں ایک بندے کی مثال دے رہا تھا نا, 2 بندوں کو گفٹ دیا جا رہا ہے. میں نے کہا یہ ایک کمرہ آپ دونوں کا ہوا, تو تقسیم کرنا ضروری نہیں ہے کیونکہ کمرے کو ڈیوائڈ کر کے دیں گے نا تو وہ نہ اس کے کام کا رہے گا نہ اس کے کام کا رہے گا, لہذا دے دیا, دونوں کا ہو گیا. لیکن جو چیزیں قابل تقسیم ہوتی ہیں, تقسیم کے بعد بھی استعمال کے قابل ہوتی ہیں, ان میں تقسیم کیے بغیر ہبہ مکمل نہیں ہوتا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ 400 گز کا ایک پلاٹ ہے, آپ کسی کو گفٹ میں دے رہے ہو, دو بندوں کو میں نے گفٹ میں دے دیا, یہ پلاٹ آپ دونوں کا ہوا, دونوں کے لیے قبضہ کرنا ضروری ہے. کیا خیال ہے؟ لیکن یہ قبضہ اس وقت تک شریعت نہیں مانے گی جب تک لکیر لگا کے 2 ٹکڑے نہ کر دو اس کے, کیونکہ بیگ یا ایک کمرہ تقسیم کے قابل نہیں تھا. 400 گز کا جو پلاٹ ہے وہ تقسیم ہو سکتا ہے, تو وہاں تو مجبوری تھی, تقسیم ممکن نہیں تھا. یہاں قبضے کے لیے تقسیم کرنا پڑے گا. بھائی یہ آدھا تیرا, تو اس کو قبضے میں لے لے, یہ والا آدھا تیرا, تو اس کو قبضے میں لے لے. اور پلاٹ کا قبضہ کیسے ہوگا؟ جائے وہاں جا کے کھڑا ہو جائے, بس ایک دفعہ یہ میرا ہو گیا.
تو جو چیزیں تقسیم کے قابل ہوتی ہیں انہیں تقسیم کیے بغیر جب آپ ہبہ کرتے ہو تو وہ ہبہ مکمل نہیں ہوتا. یہاں تک بات شریف سمجھ میں آ گئی ہے؟ اب ہوتا کیا ہے, ماں باپ کیا کرتے ہیں, اپنی جائیدادیں اولادوں میں ڈیوائڈ کر کے چلے جاتے ہیں اور کہتے ہیں بیٹا یہ جو میرا 1000 گز کا پلاٹ ہے, میرے ایک بچے کا نام جمشید, ایک کا نام وسیم, یہ 1000 گز کا پلاٹ جمشید اور وسیم کا ہوا, اور قبضہ بھی دے دیا کہ جاؤ تم دونوں قبضہ کر لو. شریعت میں یہ قبضہ معتبر نہیں ہے. بعد میں تنگ کرتے ہیں پھر مفتیوں کو کہ ہم نے تو ان کو دے دیا تھا, انہوں نے تو قبضہ بھی کر لیا تھا, تو اب اس میں وراثت کیوں جاری ہو رہی ہے؟ وارثوں کی لڑائی ہوتی ہے. کسی مدرسے سے فتویٰ لیتے ہیں تو مدرسے والے کہتے ہیں بھائی ایک پلاٹ 2 بیٹوں میں ڈیوائڈ کیا ہے, 2 بیٹوں کو گفٹ میں دیا ہے, تو اس کو ڈیوائڈ کرنا ضروری تھا, کیونکہ یہ مشاع چیز کا ہبہ ہے, اور مشاع چیز کا ہبہ ان چیزوں میں جو تقسیم کے قابل ہوں وداؤٹ تقسیم جائز نہیں ہے. آئی بات کھوپڑی شریف میں؟ اس کو ڈیوائڈ کرنا پڑے گا. ہبۃ المشاع فیما یقسم لا یجوز قبل القسمہ, تو اس میں ڈیوائڈ کرنا پڑے گا. یہ والا تمہارا ہو گیا, یہ والا بولو تمہارا ہو گیا. اسی طرح اکاؤنٹ میں 1 لاکھ روپے پڑے ہوئے ہیں, آپ نے بولا میرے مرنے کے بعد اس میں وراثت جاری نہیں ہوگی, یہ 1 لاکھ روپے جمشید اور وسیم میرا جو بیٹا ہے ان کے ہو گئے, تو نہیں ہوں گے ان کے, کیونکہ 1 لاکھ روپے قابل تقسیم ہے یا نہیں ہے؟ پہلی بات یہاں قبضہ نہیں ہوا, آپ کے اکاؤنٹ سے نکل کے ان کے اکاؤنٹ میں جانا چاہیے تھا. نمبر 2, اکاؤنٹ میں بھی الگ الگ اکاؤنٹ میں 50,000 اس کے اکاؤنٹ میں, 50,000 اس کے اکاؤنٹ میں جانا چاہیے تھا, تو یہ کچھ بھی نہیں ہوا اس میں سے. تو جب بھی ہبہ کیا جائے گا قبضہ بھی, اور جو تقسیم کے قابل چیزیں ہیں 2 بندوں میں تو ڈیوائڈ کر کے اس کو قبضہ کیا جائے گا. یہاں تک بات کلیئر ہو گئی؟ ایک بات. دوسری بات, نابالغ بچے کو باپ جب کوئی چیز ہبہ کرتا ہے تو قبضہ کون کرے گا؟ نابالغ بچے کی طرف سے خود باپ ہی قبضہ کرتا ہے. بھائی کسی نابالغ بچے کو کسی شخص نے گفٹ دیا تو نابالغ بچے کی طرف سے باپ جب قبضہ کرے گا تو وہ قبضہ نابالغ بچے ہی کا کہلائے گا. یہاں تک کھوپڑی شریف میں بات آ گئی ہے؟ یہ مسائل روزمرہ میں بہت پیش آ رہے ہیں, گھروں میں لڑائیاں ہوتی ہیں بعد میں. اب باپ نے اپنے نابالغ بچے کو پلاٹ گفٹ میں دے دیا تو قبضہ کون کرے گا؟ باپ خود کرے گا. تو باپ کے قبضے میں تو آلریڈی ہے وہ, لہذا وہاں قبضہ ضروری نہیں ہے, کیونکہ باپ کا قبضہ ہی بچے کے قبضے کے قائم مقام بن جائے گا. لہذا وہاں سے صرف منہ سے اتنا پھوٹ دینا, یعنی منہ سے اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ یہ پلاٹ میں نے اپنے فلاں بچے کو دے دیا ہے. یہاں تک بات کلیئر ہو گئی؟ مجھے لگ رہا ہے آپ لوگ کو کچھ زیادہ ہو گیا, کچھ پھنس گئے ہو, مصیبت میں پھنس گئے ہو. بس اب مکمل ہی کر لیتا ہوں, شاید انٹرنیٹ پہ کسی کی سمجھ میں آ جائے. آپ کے 4 نابالغ بچے تھے, اب 1000 گز کا پلاٹ آپ چاروں میں دینا چاہتے ہو تو شریعت میں تقسیم کر کے دو نا, لیکن چونکہ یہاں قبضہ ہی ضروری نہیں ہے تو تقسیم کرنا بھی ضروری نہیں ہے. تو نابالغ بچوں میں اگر آپ نے دے دیا تو بس اتنا کہہ دینا کافی ہے یہ میرا 1000 گز کا پلاٹ میرے 4 بچوں کا ہے یا بیٹیوں کا ہے, تو بس یہ بولتے ہی ان 4 کا ہو جائے گا. اس میں تقسیم کرنا ضروری نہیں ہے کیونکہ قبضہ ہی ضروری نہیں ہے. یہاں تک بھی بات کلیئر ہو گئی؟ اب انہوں نے مسئلہ پوچھا, اب ہم اس کی طرف آتے ہیں, بس جواب دے کے آگے پتلی گلی سے نکلتے ہیں. اپنی زندگی میں نابالغ اور بالغ بچوں کو مشترکہ طور پہ جب تقسیم کرے گا تو نابالغ بچوں کے جو جب ہبہ کرے گا تو صرف زبان سے کہہ دینا کافی ہے. بالغ بچوں کو جو کچھ بھی پراپرٹی دے گا تو وہ پراپرٹی اگر ایسی ہے جو تقسیم کے قابل ہی نہیں ہے پھر تو زبان سے دے دینا کافی ہے, اور قبضہ بہرحال پھر بھی دینا پڑے گا. قبضے کا مطلب ایک مکان ہے چھوٹا سا جو 2 حصوں میں ڈیوائڈ نہیں ہو سکتا, تو ابا اپنا سارا سامان اس مکان سے نکالے, کیونکہ تھیلے سے لیپ ٹاپ نکالنا ضروری ہے. مکان کی مثال ہے تھیلے کی, اور مکان میں جو ابا کا فرنیچر پڑا ہوا ہے وہ ایسے ہے جیسے بیگ میں لیپ ٹاپ پڑا ہوا ہے. تو ہبۃ المشغول بملک الشاغل یہ جائز نہیں ہے. تو اس میں یہ ضروری ہے کہ ابا سارا سامان نکال کے مکان خالی کریں اور پھر اپنے بیٹے کے یا 2 بیٹوں کے حوالے کریں. پھر بے شک وہ ابا کا سامان دوبارہ ڈال دیں اس میں, لیکن ایک دفعہ ابا کو خود بھی اس مکان سے نکلنا پڑے گا اور اپنا سارا فرنیچر بھی اس مکان سے نکالنا پڑے گا.
پھر بیٹے کے قبضے میں دیں گے یا بیوی کو جو لوگ گفٹ دینا چاہتے ہیں بیوی کے قبضے میں دیں. تو یہ ضروری ہے, اس کے بغیر اگر آپ مر گئے تو پھر وراثت جاری ہوگی اور بعد میں خون خرابے ہوتے ہیں, لڑائیاں ہوتی ہیں. بیٹا کہتا ہے یہ مکان تو میرے ابا نے مجھے دے دیا تھا, میرے نام کر دیا تھا, اس میں وراثت نہیں ہوگی. مفتی کہہ رہے ہوتے ہیں اس میں وراثت ہے کیونکہ آپ کے نام تو کیا انہوں نے, آپ کو قبضے میں نہیں دیا. وہ کہہ رہے نہیں مجھے تو چابیاں بھی پکڑا دی تھیں. بھائی چابیاں پکڑائی تھیں, سامان سارا ابا کا پڑا ہوا تھا تو یہ قبضہ نہیں ہوتا. مالک مکان جب مکان خالی کراتا ہے تو سامان نکالتا ہے سب سے پہلے. قبضہ کہتے ہی اس کو ہے کہ آپ کا مکان پڑا ہوا ہو, خود سامان پڑا ہوا ہو. 24 گھنٹے کون رہتا ہے گھر کے اندر؟ سمجھ آ رہی بات؟ اب لوگ کہتے ہیں مفتیوں نے دین کو مشکل بنا دیا, سارا سامان نکال کے بیٹے کو گفٹ دیں. بھائی مفتیوں نے دین کو مشکل نہیں بنایا, کہ آسان سا اصول ہے بھائی. قبضہ جب تک نہیں ہوگا ہبہ تھوڑی ہوتا ہے. اگر آپ اس ٹینشن سے بچنا چاہتے ہو, اپنے بیٹے کو گفٹ دے رہے ہو یا بیوی کو مکان دے رہے ہو, اور آپ کہہ رہے ہو علماء کہتے ہیں پہلے سارا سامان نکالو پھر بیوی کو بولو یہ چابی پکڑو اندر گھر میں جاؤ تمہارا قبضہ ہو گیا, اب سامان واپس ڈال دو امانت سمجھ کے, میں بھی آ رہا ہوں, بڑا لمبا چوڑا ٹینشن ہے. تو بھائی آسان یہ کہ لیپ ٹاپ سمیت گفٹ دے دو نا, بیگ. جب اتنا کروڑ کا مکان دے رہے ہو تو سامان بھی دے دو نا اس کو. گھر سے باہر نکلو, بیگم کو بولو بیگم یہ گھر اس میں موجود فرنیچر, فریج, پنکھے, ٹیوب لائٹیں سمیت کس کا ہوا؟ تمہارا. جب یہ دل تمہارا ہوا تو یہ مکان بھی تمہارا ہوا. جب اتنا بڑا دل کیا ہے تو پھر سامان سمیت دے دو. آئی بات سمجھ میں؟ پھر یہ قبضے کی ٹینشن کی ضرورت بولو رہے گی نہیں, پھر ضرورت ہی نہیں رہے گی اس تکلف کی. اس طرح سے دے دو اس کو. ورنہ یہ جتنے بھی کچھ کر لو, بیوی کے نام بھی مکان کر دو گے نا, علماء نہیں مانیں گے اس کو, کیونکہ ڈاکومنٹیشن, بالکل ڈاکومنٹیشن کا مطلب ہوتا ہے صرف ایک کاغذی کاروائی گورنمنٹ کے کھاتوں میں. آپ نکاح نامے میں بیوی کسی کو بھی لکھ دو تو بیوی تھوڑی بن جائے گی, گورنمنٹ مانے گی اس کو آپ کی بیوی, شریعت نہیں مانے گی. شریعت کہتی ہے ایجاب و قبول ہوا ہو تو بیوی بنے گی چاہے ڈاکومنٹیشن نہ بھی ہو. تو گورنمنٹ کے کاغذات میں کسی کے نام مکان کر دینے سے قانونی طور پر تو آپ کو تحفظ مل جاتا ہے, شرعی طور پر وہ مکان کا مالک نہیں بنتا. شرعی طور پہ مکان کی ملکیت ٹرانسفر کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ زبان سے بھی کہیں اور سامنے والے کو قبضہ بھی دیں آپ. اور قبضے میں ضروری اپنا سارا سامان نکالیں, خود بھی نکلیں وہاں سے, اور بیگم کو یا بچے کو جس کو دینا چاہتے ہیں یا 2 بیٹوں کو دینا چاہتے ہیں ان دونوں سے بولو اس کے اندر دفع ہو جاؤ, اور تھوڑی دیر بے شک چند سیکنڈ رہ لیں, وہ قبضہ ہو گیا, اب بے شک اپنا سامان واپس رکھ لو. اب اس تکلف سے بچنا ہے تو سامان سمیت گفٹ کر دیا جائے. بعض علماء نے کہ ہیلا بیان کیا ہے کہ پہلے سامان اس کو امانت کے طور پہ دی, لیکن اس ہیلے پہ مجھے اطمینان نہیں ہوتا. تو اگرچہ فتویٰ ہے لیکن میں وہی بات بتاتا ہوں جو بالکل بے غبار ہو.